السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 66 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیہ مبارکہ 67 اور 68۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ ٹرانسلیشن: المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض ان کے بعض سے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں منکرات کا، وینہون عن المعروف، اور منع کرتے ہیں معروف سے، ویقبضون ایدیہم، اور بند کیے رکھتے ہیں ہاتھ اپنے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، تو وہ بھی ان کو بھول گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار نار جہنم، اور کفار سے آگ جہنم کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم، وہی ہے لائق ان کے، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے کا۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ یہ لوگ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو ادھر بہانے بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو منافقین ڈر کے مارے ساتھ چلے گئے تھے کہ ہمارے جو پول ہیں وہ نہ کھول جائیں، تو وہ بھی رستے میں جب مومنین کے ساتھ استہزاء کرتے، طنز کرتے، تو جب پکڑ ہوتی تو کہتے ہم تو ایسے ہی بس وقت پاس کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے، ہم دل سے ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سرزنش کی۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی کہ ان کی وہ ہم جنس ہیں، نہ منافق مردوں میں کوئی فرق ہے نہ عورتوں میں، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ جیسے مرد ان کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، وہ مسلمانوں کو ستانے والے ہیں، تو عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی اس کام میں پیش رہتی ہیں۔ ان سب کی عادات اور جو بد خصلتیں ہیں وہ ملتی جلتی ہیں۔ کیا یہ کرتے ہیں؟ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ منکرات کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور معروف سے منع کرتے ہیں۔ منکر وہ چیز ہے جس کو معاشرہ بھی پسند نہ کرے، ہر باشعور انسان اس برائی کو نہ مانے، یعنی کہ اس سے انکار کرے، اور معروف ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہر باشعور انسان پسند کرے اور کہے کہ یہ واقعی اچھا کام ہے، یعنی کہ ہر باشعور معاشرہ بھی اس کو قبول کرے۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ منکرات کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے منع کرتے ہیں، اور مزید کیا کرتے ہیں؟
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ درجہ ان کے اندر بخل پایا جاتا ہے۔ تو ان کی عادات کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ دنیا کی طرف ہی لگے رہے، ہر وقت مفاد پرستی ان کے اندر رہی، تو ایسا کر کے انہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ اب ادھر جو اللہ کو بلانے والی چیز ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کو بلا دیا، اصل میں یہ اگنور کرنا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے محروم کرنا ہے، ورنہ جو بلانے کی عادت ہے وہ انسان کی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے اندر کوئی ایسی عادت نہیں، ایسی کمزوری نہیں پائی جاتی کہ جو انسانوں کے ساتھ مماثلت رکھتی ہو۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی سیدنا موسیٰ اور فرعون کی، تو اس نے کہا تھا فما بال القرون الاولیٰ، کہ پہلی بستیوں کا بتاؤ کہ کیا حال ہے، ان کے کیا حالات گزر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا علمھا عند ربی فی الکتاب، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ ان کے بارے میں میرا رب ہی جانتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اللہ کو تمام باتوں کا علم ہے، اللہ کو ہر بات یاد ہے جو پہلے سے ہو چکی، جو فیوچر میں ہونے والی ہے۔ ادھر جو فاناسیہ ہے یہ اگنور کے معنوں میں ہے کہ اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اپنے فضل و کرم سے ہی محروم کر دیا۔ پھر فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی نافرمان ہیں، یعنی یہ منافقین ایسے ہیں کہ یہ حد کراس کرنے والے ہیں، جو چیز اپنی حدود سے باہر آ جائے، اپنی حدود کراس کرے، وہ فاسق کہلاتی ہے۔ تو ان منافقین کا یہی حال ہے کہ حدود کو کراس کر کے، باؤنڈری کراس کر کے منمانیاں کرتے ہیں، مومنین کو ستاتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے بھی، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، اور پھر مزید ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کو کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا پہ کوئی بھی سزا کسی انسان کو دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن کبھی نہ کبھی اس سزا سے چھٹکارا ہو ہی جاتا ہے، یا پھر اور نہیں تو آخر ایک وقت کے بعد انسان کو موت ہی آ جائے گی۔ لیکن یہ منافقین ایسے ہیں جو آخرت کے عذاب سے دو چار ہوں گے، جہنم میں جلیں گے، اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے، کبھی اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، کبھی خلاصی نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور ایسی سخت سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ سب کچھ دیکھ بھال کر، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس چیز سے انکاری ہوئے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو کافی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر مزید ان کے ساتھ ایک اور سلوک کیا جائے گا کہ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دتکارے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دور کیے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور مزید ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں کتنے سخت ان کے ساتھ عذاب، مختلف ان کے ساتھ عذابات کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ لیکن آج انسانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جو جتنی عادات منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں، سب عادات ایک فیشن کے طور پہ اپنائی جاتی ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو بہت چالاک، ہوشیار کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت چالاکی سے دوسروں کے دل جیت لیتا ہے، دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یا پھر دوسروں کے مال ہتھیار لیتا ہے بہت تیزی اور چالاکی کے ساتھ۔ تو افسوس کے ساتھ یہ تمام ایسی عادات منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عادات بد کسی بھی مومن کے، مسلمان کے اندر ہیں، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسان دنیا پہ ہی اپنی اصلاح کر لے اور تائب توبہ ہو کر رب تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن جائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔